السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید، آپ دیکھ رہے ہیں جے پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 29 اگست 2025۔ بات کریں گے سیلاب کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، تو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں ان پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں، اٹھنے بھی چاہیے، کیونکہ یہ کہاں کا تک ہے، کون سا جواد ہے کہ آپ دریاؤں کے بیچ میں جا کے ان کے راستوں میں آبادیاں بنا لیں، پختہ تعمیرات کر لیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلیں دریا جو ہیں ان کا ایک جو بیڈ ہوتا ہے اس کے سائیڈ میں جو زمین ہوتی ہے، جس پہ کبھی کبھار جب زیادہ پانی آتا ہے تو وہ کیچ کر لیتا ہے زمین کو، تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ وہ بہت ہی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ لیکن اب تو سوسائٹیاں بن گئی ہیں، اب تو وہاں پہ تعمیرات ہو گئی ہیں، اب تو وہاں پہ بہت، اور جو انہوں نے اجازت دی ہے سب قصوروار ہیں، جو رہ رہے ہیں وہ بھی قصوروار ہیں۔ کسی نے بھی جو سوچا نہیں ہے کہ بھئی یہ قدرت کے نظام سے ہم چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، کل کو یہ دریا واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ یہ جو دریائے راوی پہ روڈا کے نام سے جو پروجیکٹ پلان کیا گیا تھا، اب اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے حوالے سے بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کی طرف سے تو باقاعدہ وہ پرانا عمران خان کا ایک ٹویٹ بھی جو ہے وہ دوبارہ کل جو ہے سرکولیٹ کیا گیا، جس میں انہوں نے روڈا کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں پہ قسمت بدل جائے گی اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اتنی انڈسٹریاں لگیں گی، اتنا یہاں پہ جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوگی اور ایک نیا شہر بسے گا اور یہاں پہ انڈسٹریل اور پتہ نہیں کمرشل ایکٹیویٹی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا ویژن جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی خاص ویژن نہیں تھا، کیونکہ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں انہوں نے کہ یہاں پہ دریا ہے اور دریا کی گزرگاہ ہے اور وہ پانی دوبارہ آ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ دریائے راوی جو ہے اس میں سیلاب کی پوزیشن ہے اور دریائے راوی چڑھا ہوا ہے، اور دریائے راوی میں اتنا پانی آ رہا ہے کہ آس پاس کے علاقے بھی سارے خالی کرائے جا رہے ہیں۔ تو اگر راستے میں مزید رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں گی تو ان کا کیا ہوگا؟ پانی سب کچھ بہا کر لے جائے گا، دریا کیوں دیکھے گا کہ اس کے راستے میں کون ہے اور کیا ہے؟ روڈا جیسا منصوبہ بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا، اس کے بنیادی ڈھانچے پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، تو روڈا کے نام سے جو ہے وہ بہت بڑا شہر بسانے کا جو ہے وہ اور یہاں پہ جو ہے بہت بڑی انڈسٹریل اور کمرشل ایکٹیویٹی کرنے کا پلان بنایا گیا تھا۔ میں کل دیکھ رہا تھا روڈا کی ویب سائٹ، اس پہ تو بہت ہی ایک ایسے خواب دکھائے گئے ہیں کہ بہت ہی سرسبز اور بہت ہی جو ہے وہ پانی کی جھیلوں کے ساتھ اور پانی کی گزرگاہ کے ساتھ، اس کے اندر جو ہے وہ شپنگ بھی ہو رہی ہوگی، بوٹنگ بھی ہو رہی ہوگی، اور پتہ نہیں اس میں ہائی رائز بلڈنگز ہوں گی، اور ایسا خوبصورت منظر ہوگا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یعنی ایک کوئی نیا پام جمیرہ یا نیا جو دبئی ہے وہ وہاں پہ بسایا جائے گا، یا جو دنیا کے اس طرح کے بڑے بڑے مشہور مہنگے مہنگے شہر ہیں دریاؤں کے ساتھ یا سمندر کے ساتھ، تو اس طرح کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ روڈا جو ہے وہ اس طرح کا شہر ہوگا۔ ہو بھی سکتا ہے، لیکن بات تو وہی ہے کہ بھئی اگر دریا پلٹ کے آئے گا، پانی آئے گا، اور جس طرح کہ اب کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے، تو پاکستان میں اگر بار بار یہ دریا چڑھیں گے اور بار بار دریاؤں میں پانی آئے گا، تو آپ اس کے راستے میں کتنے ہی حسین و جمیل، آپ کتنے ہی عمدہ جو ہیں وہ منصوبے بنا لیں، وہ سب بہہ جائیں گے، سب متاثر ہوں گے۔ پھر اس وقت آپ کو خالی کرانے پڑیں گے، تباہی، ایک نئی تباہی کو آپ خود دعوت دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے دیکھ لیا نا، گلگت میں، خیبر پی کے میں اور پنجاب میں جہاں جہاں دریاؤں کے راستے میں تعمیرات تھیں، رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، وہ سب اس سیلاب کی زد میں آئی ہیں، اور سیلاب کی بنیادی وجہ بھی یہ ناجائز تعمیرات ہیں اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور یہ اس طرح کے منصوبے ہیں جن کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان پہ ممانعت ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن کن لوگوں نے یہ فائدے اٹھائے اور کن لوگوں نے اس کے لائسنس دیے یا اجازت نامے دیے، این او سی دیے، یہ سارے کے سارے اب آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہو گیا تھا اور ہمیں ان کو ریویو کرنا چاہیے۔ تو بھئی جب ہو رہا تھا اس وقت آپ سب سوئے ہوئے تھے، اس وقت آپ لوگوں کی مت ماری گئی تھی، اس وقت آپ لوگوں کو صرف روپیہ نظر آ رہا تھا، پیسہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں سے اتنے پیسے کما لیں، اتنے پیسے کما لیں۔ وہ کل مبشر لقمان نے ایک اچھا پروگرام کیا، اس پہ اس نے کہا کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی، جو لوگ بھی کما رہے ہیں۔ اس نے تو بلکہ اتحاد ٹاؤن کون سا ہے وہ، اس کا پروجیکٹ کا نام بھی لیا، اور اسی طرح اور بھی لوگوں نے، مزمل سہروردی نے بھی پروگرام کیا ہے، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا کسی پروجیکٹ کا نام لیے بغیر۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب رکاوٹیں ختم کی جائیں، دریاؤں کے راستے کلیئر کیے جائیں، اور دریا کے اندر جو انہوں نے تعمیرات کر لی ہیں ان کو آپ بچانے اور معاوضہ دینے کی بات کر رہے ہیں، ان کو تو سزائیں دینی چاہیے۔ بات تو یہی ہے کہ بھائی جو قانون آپ نے ہاتھ میں لیا ہے، جس نے بھی قانون توڑا ہے اور دریاؤں کے ریور بیڈ کے اندر جا کے بیٹھ گئے ہیں، تو چاہے وہ کوئی بھی سرگرمی کر رہے ہیں،
اپنی بھی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ریاست کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں. اب ریاست ان پہ خرچہ کرے. امین گنڈا پور نے یہی تو کہا کہ جتنا پیسہ آپ سیلاب زدگان کی امداد پہ لگا رہے ہیں اتنے میں تو کہیں ڈیم بن جانے سے. اور شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ بھئی ڈیم بننا بھی ہوتا تو بھی آپ قدرتی آفات سے بچ نہیں سکتے. وہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ڈیم بنائیں گے نہیں. ڈیم بنانا ایک الگ کنسیپٹ ہے، اس کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے. ڈیم ہونے چاہیے. ساری دنیا میں ڈیم بنے ہوئے ہیں. ساری دنیا جو ہے وہ بیوقوف تھی، انہوں نے ڈیم بنائے ہیں. تو ہمیں بھی ڈیم بنانے چاہیے، اچھے ڈیم بنانے چاہیے. چلیں بہت بڑے بڑے ڈیم نہ بنائیں، چھوٹے ڈیم تو بنائیں. اور یہ جو پانی آپ کا سیلاب کے دنوں میں آتا ہے اس کو آپ سیو کریں. آپ کا ویسے ہی ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، تو آپ کو تو پانی کے قطرے قطرے کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. تو ہمیں تو یہ پانی سارا جو ہے وہ سیو کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، زراعت میں استعمال کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ قدرت کی طرف سے نعمت ہے کہ اتنا پانی ہمارے ملک میں آتا ہے. ورنہ وہ ملک بھی ہیں دنیا میں جہاں پہ ڈراؤٹ ہے، جہاں پہ جو ہے وہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہوتی، اور وہاں پہ جو ہے وہ بارشوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسا سرکل ہے، یہ قدرت کا یہ آتا رہتا ہے. کبھی آپ بارش ہونے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی آپ بارش رکوانے کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اذانیں دے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال پہلا سوال تو یہ ہے کہ روڈا کا کیا ہوگا. اس کے جو منتظمین ہیں، جو اس سے جڑے ہوئے اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں اب اس کے بارے میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. انہیں اپنے منصوبے کو اگر جاری رکھنا ہے تو اس کے حوالے سے پوری چیزیں دنیا کے سامنے لانی پڑیں گی. لوگوں کو بتانا پڑے گا جی کیسے یہ منصوبہ جو ہے وہ تخلیق کیا گیا تھا، یہ کس کا برین چائلڈ تھا اور کس نے اس کو آگے بڑھایا، اور اس کے لیے کتنی زمین جو ہے وہ مختص کی گئی ہے، اور یہ کیسے دریا کو افیکٹ نہیں کرے گا. اور اگر مستقبل میں بھی دریا میں اسی طرح سیلاب اور پانی آئے گا تو اس طرح کا منصوبہ جو ہے وہ کیسے محفوظ رہے گا اور کیسے دریا کو راستہ دے گا. تو یہ ساری باتیں انہیں بھی اب کلیئر کرنی چاہیے. ورنہ وہاں جن لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے، جن لوگوں نے پلاٹ خریدے ہیں، جن لوگوں نے بھی وہاں پہ کسی بھی قسم کی جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے، اب وہ تو ظاہر ہے کہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوں گے، اور ان کے لیے ہونا بھی چاہیے مسائل. اور ان کی بلکہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس منصوبے کو ختم کیا جائے اور اس کی جو ہے انویسٹمنٹ لوگوں کی واپس کی جائے، اور جن لوگوں نے NOCs دی ہیں ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے، سزائیں دی جائیں ان کو کہ یہ کس قسم کا ویژن ہے. تو بہرحال اب یہ دونوں قسم کی رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ منصوبہ ختم کر دیا جائے، انویسٹمنٹ جنہوں نے کی ہے ان کو یہاں سے نکالا جائے، پیسے واپس کیے جائیں، اور جنہوں نے NOCs دیے تھے ان کو چارج شیٹ کیا جائے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، ڈیولپمنٹ تو ہونی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو راستے چننے ہوتے ہیں. اور یہ تو ڈیولپمنٹ تو اسی طرح ہوتی ہے، پہاڑوں کو بھی کاٹا جاتا ہے، راستے اسی طرح نکالے جاتے ہیں، سڑکیں بھی اسی طرح بنائی جاتی ہیں، سرنگیں بھی اسی طرح بنائی جاتی ہیں، اور جھیلیں اور نئے شہر اسی طرح آباد کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب دونوں آرگومنٹس ہیں. اب دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بہتر دلائل کے ساتھ کون سامنے آتا ہے. جب آپ ایک مخالف رائے کے سامنے اپنا کوئی منصوبہ پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سے سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے. اور جتنی اچھی آپ کی تیاری ہوتی ہے، جتنے آپ دلائل کے ساتھ سامنے آتے ہیں، تو دوسرے آدمی کو آپ یا تو کنونس کر لیں یا خود کنونس ہو جائیں. تو دیکھتے ہیں کہ روڈا والے اب اس کے بارے میں کیا موقف سامنے لے کر آتے ہیں، کس طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں، اور کس طرح اپنے پروجیکٹ کو بچانے کے لیے یا اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے وہ آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، اپنا کیس کس طرح لڑتے ہیں، اور کس طرح وہ عوام کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں چیزیں. تو کرنا چاہیے اب ان کو. اس وقت جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے اب ہوا یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی سوسائٹیاں ہیں. کئی منصوبے بہت اچھے بھی ہیں، لیکن کئی منصوبے جو ہیں وہ بغیر کسی بہت بڑی تیاری کے جو ہے وہ صرف زمینوں کی بندرباڑ یا زمینوں کے قبضے اور زمینوں کی جو ہے وہ قبضہ اور ان پہ کنٹرول حاصل کرنے کی لڑائی میں لے لی گئی ہیں. اور وہ زمینیں جو ہیں وہ صرف پیسے کی خاطر دی گئی ہیں، اور پیسہ کمایا گیا ہے، اور لوگوں نے NOC دے کے وہ تو پیسے لے کے نکل گئے. اب سیالکوٹ والا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہے، جس میں خواجہ آصف بھی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کافی انوالو ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک افسر کو جو ہے بحال کرانا چاہتے ہیں جس کو ہٹایا گیا. تو اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. وہ اسسٹنٹ ریونیو افسر تھا کوئی، تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے سیالکوٹ میں کہ وہاں پہ بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی تھیں، اور اس میں تو بڑے بڑے وہ لوگ ہیں، CA والے ہیں شاید، جن کا جو ہے بہت بڑا CA کا بیٹ چلتا تھا، اور ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کوئی وہاں پہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بنائی تھی، اور اس کے لیے مزید زمین ان کو چاہیے تھی، اور زیادہ زمین کے منصوبوں کے لیے پھر جو ہے وہ NOC پہ جھگڑا چل رہا تھا. تو سیالکوٹ سے یہ جھگڑے شروع ہوئے تھے، اور اب روڈا تک یہ لاہور تک پہنچ چکے ہیں. تو سیالکوٹ خود ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں. اس دفعہ جتنا پانی سیالکوٹ میں آیا ہے وہ کہتے ہیں ریکارڈ ٹوٹ گیا. پتہ نہیں کتنے برسوں کا ریکارڈ سیالکوٹ میں ٹوٹا ہے. پرانے جو
وہاں پہ جو ایک سیلابی نالے ہیں وہ سب بھر گئے ہیں، اور جو بند بنائے گئے تھے وہ سارے جو ہیں وہ ان کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے یا وہ کمزور ہو رہے ہیں ان کے پشتے. تو ان بندوں کی ہر سال جو ہے وہ ان کی تعمیر کو مضبوط کرنا، ان کو جو ہے وہ محفوظ بنانا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. تو فنڈس تو جاری ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا لگتے بھی ہیں یا نہیں لگتے ہیں، اس پہ بھی جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا کہ ہماری نہروں کے، دریاؤں کے جو پشتے ہیں وہ کتنے محفوظ ہیں. اریگیشن وہ شعبہ ہے جس میں پورے ملک میں کہتے ہیں کہ بے تحاشا کرپشن ہے، اور اس میں جو ہے وہ اریگیشن کی ایک ایک پوسٹ اور ایک ایک جو پوسٹنگ ہے وہ بہت اہم سمجھی جاتی ہے، اور پرائم پوسٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے بڑے پیسے چلتے ہیں. کیونکہ یہ جو پتھر اور مٹی دریاؤں کے پشتوں پہ اور دریا میں لگاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پتھر ڈالا اور اتنی مٹی ڈال کے ہم نے پشتے مضبوط کی، اور بعد میں جب پوچھا جاتا ہے کہاں گئے تو کہتے ہیں وہ تو دریا بہا کر لے گیا یا پانی بہا کر لے گیا. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو پاتی. تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ احتساب کرنے کی ضرورت ہے، کڑا احتساب کرنے کی ضرورت ہے ان تمام لوگوں کی جو یہ نہروں کے اور دریاؤں کے اور اس طرح کے ندی نالوں کے پشتوں کی تعمیر اور ان کی جو تحفظ ہے اس پہ کام کرتے ہیں، اور ان کے فنڈز کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں یا انہوں نے اس میں سے گڑبڑ کی ہوئی ہے. تو اس میں نیب کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، اینٹی کرپشن کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، اور بھی جو ہمارے ادارے ہیں انہیں اس کے بارے میں معلومات لینی چاہیے. اب روڈا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی لسٹ بھی آ چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان سوسائٹیوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. مبشر لقمان کا میں کل پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے تو براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پہ ہی سوالات کی بچھاڑ کر دی، اور کہا کہ آپ کا بیٹا اور میاں منیر جو ہیں وہ بھی شاید بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں، اور انہوں نے نام لیا شاید اتحاد ہوا، کہ اس میں جو ہے وہ آپ بتائیے گا، جواب دیجیے گا کہ کیا اس میں آپ کے خاندان کا پیسہ لگا ہوا ہے، کیا انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور کیا ایسا ہے یا نہیں ہے. اور انہوں نے بڑی سخت باتیں کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ یاد رکھیے گا کہ کفن کی جیبیں نہیں ہیں. تب مبشر لقمان نے جو سوال اٹھائے ہیں، امید ہے کہ ان کے جوابات بھی جلدی جن جن اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے آنے چاہیے وہ آ جائیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ کتنے ویلڈ ہیں، جینون ہیں، صحیح ہیں ان کی معلومات، یا وہ بھی کسی پروپیگنڈا کا شکار ہوئے ہیں. تو مبشر لقمان جو ہیں وہ کافی اچھی اچھی چیزیں لے کر آتے رہتے ہیں، اور انہوں نے سیلاب کے دوران 2-3 اداروں کی تعریف بھی کی ہے، پاک فوج کو سلام بھی کیا ہے. اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے پاک فوج گلگت سے لے کے اس وقت جہاں جہاں سیلابی صورتحال ہے وہاں پہ وہ سرگرم عمل ہے. تو خواجہ عاصم نے بھی اس دن یہی کہا تھا کہ پہلے فوج نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی، اب وہ سیلاب میں سرگرم عمل ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب سیاسی جماعتوں کو ضرور اس سلسلے میں اپنا کردار بہتر بنانا چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی آفات آتی ہیں، ناگہانی صورتحال ہوتی ہے اور سیلابی صورتحال ہوتی ہے، ہنگامی حالات ہوتے ہیں، تو ان کے کارکنان اور ان کے ونگز جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو لوگوں کو گائیڈ کریں، ریلیف ورک میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں. بعض سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لوگ اس میں کافی ایکٹیو رہے ہیں. ماضی میں ہم نے کراچی میں ایم کے ایم کو بہت ایکٹیو دیکھا ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ کہیں کہیں ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر مذہبی جماعتیں جیسے جماعت الدعویٰ کا کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے جو مختلف نام ہیں، مرکزی مسلم لیگ کے نام سے شاید بن گئی ہوئی ہے یا اور جو نام ہے، تو یہ سب لوگ ریلیف کر رہے ہیں، ریلیف کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے چیریٹی کی تنظیمیں ہیں جو سارا سال لوگ چندے جمع کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس طرح کے فنڈ جمع کرتے ہیں. تو این جی اوز بھی ہیں، وہ بھی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن بہت بڑے پیمانے پہ کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے. یہ لوگ مختلف صورتحال میں ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کر رہے ہیں. اب سوات میں جو تباہی ہوئی ہے، جو جی بی میں ہوئی ہے، وہاں پہ ایک خاتون جن کی 9 بیٹیاں تھیں، ان کے گھر کی جو ویڈیوز آئی ہیں سامنے، سب کچھ ان کا بہہ گیا، جہیز بھی بہہ گیا بچیوں کا، ان کی چارپائیاں، ان کی الماریاں سب مٹی کے نیچے دب گئیں. اور اہل علاقہ نے ان کی مدد کی، لا کے کھانے وانے دیے. انہوں نے کہا کوئی حکومتی ہے مدد تو ان تک نہیں پہنچی، لیکن انہوں نے اپیل کی ہے ان کے جو کہ بہت نقصان ہو گیا کے پی میں، تو وہ ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے. اسی طرح جی بی میں بہت سارے مسائل ہیں، تو اعلان تو کیے گئے ہیں کہ ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، لیکن ایسا ہوگا یا نہیں اس پہ لوگوں کو یقین کام ہوتا ہے. اللہ کرے اس دفعہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ نبھائے جائیں، وفا کیے جائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کشتی میں بیٹھ کے جو سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا شاہدرہ کا اور اس کا، اور اس سے پہلے وہ جاپان میں تھی. تو ان کے سیاسی مخالفین نے تو ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ٹھیک کیا انہوں نے. ان کا رائٹ ہے، جب بھی وہ حکومت میں کوئی ہوتا ہے تو اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کس علاقے کا دورہ کرنا چاہتا ہے، ہیلی کاپٹر پہ کرنا چاہتا ہے، کشتی میں کرنا چاہتا ہے، پیدل جانا چاہتا ہے.
یا وہ گاڑی میں جانا چاہتا تو جہاں وہ جس طرح پہنچ سکتی تھیں وہ پہنچی. ٹھیک ہے، اسے آپ پبلسٹی اسٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا اور وہ وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے جا کے خود صورتحال کا جائزہ لیا. ورنہ وہ دفتر میں بیٹھ کے کنٹرول روم میں بیٹھ کر بھی سب کچھ کر سکتی تھیں. پھر بھی اعتراض کرنے والوں نے کرنا تھا جی وہ تو دفتر میں بیٹھی رہیں اور وہ باہر نہیں نکلیں اور گئیں نہیں. تو اب وہ گئی ہیں تو انہیں میرا خیال ہے کسی قسم کی تنقید کی یا مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. جو وہ کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں. جاپان کا دورہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور وہاں سے کافی اچھی خبریں آئی ہیں. اب امید کرتے ہیں کہ اس کے اچھے رزلٹ بھی قوم کے سامنے آئیں گے. اور اب وہ آتی انہیں سیلابی صورتحال کا سامنا رہا ہے. ماضی میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی سیلابی صورتحال کا سامنا کرتے رہے ہیں اور انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس وقت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا تھا. بطور وزیر اعظم نواز شریف نے 1992 کے سیلاب میں بھی بہت جو ہے وہ محنت کی تھی اور بہت بھاگ دوڑ کی تھی اور وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی 2022 والے سیلاب میں کافی محنت کی اور وہ ہر جگہ پہنچے تھے. اور اب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مریم نواز بھی پورا کام کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے. انہیں اس بات کا داد دینی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ان پہ تنقید کریں. اور اس وقت تو ویسے بھی تنقید چھوڑ دینی چاہیے. اس وقت تو مل جل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے. جیسے آصفہ نے کہا ہے کہ سب کو مل کر ایک ہو جانا چاہیے اور ملک کے لیے اس وقت لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو لوگ مشکل میں ہیں. تو انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.